بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعادن و سمودا، اور عاد اور سمود بتایا کیا؟ یہ مذاق کرنے والی قوم، استہزاء کرنے والی قوم، اس کو اللہ نے تباہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ دوسرے دعوے کے متعلق ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا عنکبوت کا؟ کہ جو ایذائیں دینے والے ہیں یہ برباد ہو جائیں گے۔ حضرت لوط کا واقعہ اور حضرت شعیب کا لکھا ہے، یہ دو قصے بھی پڑھو شاہ بھائی، یہ دو قصے بھی باب آسانی ہیں۔ یہ جو نیچے عبارتیں پڑھی ہیں یہ اگر لگا لو تو ترجمہ سارا اسی کے اندر حل ہو جائے گا۔ آدم و سمودا، اور قوم عاد اور قوم سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تحقیق سامنے ہیں تمہارے ان کے مساکن۔ نیچے لکھا ہے آثار ویرانی جو اب بھی موجود ہیں، ان کے جو آثار ہیں ویرانیوں کے وہ اب بھی موجود ہیں، ان کے مساکن اب بھی موجود ہیں۔ عاد اور سمود سعودی عرب میں جائیں تو دیکھیں باقی اب بھی موجود ہیں۔ قرآن جب اتر رہا تھا اس وقت بھی اور اس وقت بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اس وقت تک وہ آثار، حتیٰ کہ ان کے مکان بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ ان کی بیٹھکیں بھی موجود ہیں، ان کے باغات کے نقشے بھی موجود ہیں، سب کچھ پہاڑوں میں وہ محفوظ ہے۔ من مساکنہم وزین لہم الشیطان، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ عرب میں ہر چیز محفوظ ہے۔ وہابیوں نے تھوڑا کام گڑبڑ کیا تھا، انہوں نے آثار مٹانے شروع کر دیے تھے۔ غلوب کیا تھا نا، کسی چیز میں غلوب نہیں کرنا چاہیے، یہ آگے تھوڑے بڑھ گئے، انہیں سارے مٹانے شروع کر دی۔ لیکن اب یہ جو نیا شہزادہ ہے اس کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ خدا کے بندے آپ نے چھپائے ہوئے ہیں، آپ آثار کو سامنے کریں اور ٹکر لگائیں، اتنی بچت ہے معیشت بحال ہو جائے گی۔ تو اب صاحبزادہ ان آثار کو واپس لے آ کے تو ٹکر لگا رہا ہے اور اس پر سعودی کی معیشت کو برحال کر رہا ہے صاحبزادہ صاحب۔ غار ثور اسی طرح موجود ہے، اسی طرح وہی نقشہ ہے، اور اسی طرح دو آدمی کے اوپر بیٹھنے کی جگہ ہے۔ وہ موہری جہاں ابو جہل وغیرہ پہنچے تھے وہ بھی نیچے بالکل وہی نقشہ موجود ہے، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ قابل فہم نہیں ہے۔ یہ جو تاریخوں میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا غلام وہاں بکریاں چرانے جاتا تھا اور دودھ شودھ دے آتا تھا، تو وہاں بکریوں کی جگہ بالکل نہیں، نہ کوئی بکریوں کا گھاس ہے اور نہ کوئی بکری وہاں جا سکتی۔ وہ یہ بالکل نہیں، ایسے پہاڑ ہیں کہ تھوڑا سا اس طرح گیا تو گیا، رستہ ہی نہیں۔ ہاں بھائی، اس دفعہ ہم جب گئے تو بڑا مشکل بنا، دوپہر کے وقت چلے تھے، خیال ہم نے بھی نہیں کی اور گرمی سخت تھی، تو 10 بجے ہم نے سفر شروع کیا، تو وہاں تقریباً 1 بجے پہنچے، 1-1:30 بجے، لیکن کام پورا ہو گیا، صحیح، بہت زبردست۔ ابھی تک وہ غار اسی طرح محفوظ ہے اور پورا ایک منظر ہے، اور ہے بڑی تکنیکی جگہ پہ کہ وہاں بیٹھ کے پورا مکہ نظر آتا ہے، اور مکہ والے جدھر بھی جائیں ان کی نقل و حرکت بھی نظر آتی ہے، بھائی ادھر آ رہے ادھر آ رہے، ادھر سامنے مکہ ہے۔ تو آپ نے بھی اس کا انتخاب زبردست کیا کہ مکہ والوں کا آنا جانا معلوم ہوگا، کدھر سے آ رہے کدھر سے جا رہے۔ اور پچھلی دفعہ جب ہم گئے تو وہاں شاہ صاحب جو ادھر آتے ہیں اس دن بھی آئے تھے، جی ہمارے ساتھ تھے۔ وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے،
ہمارے ساتھ کافی ساتھی تھے، سارے راستے سے واپس آ گئے اور ہم دو اوپر پہنچے، وہ شاہ صاحب اور میں، باقی سارے پیچھے آئے۔ تو وہاں جب گئے تو وہاں شاہ صاحب مجھ سے پہلے پہنچے تو یہ پیچھے آ کے کہتے ہیں استاد جی جلدی آئے، کیوں؟ کہتے ہیں اندر مناظرہ شروع ہے۔ تو غار ثور میں مناظرہ شروع تھا، ایک یمنی تھا اور ایک عربی تھا، حیات ممات پہ مناظرہ ہو رہا تھا۔ اب جو وہ یمنی تھا وہ بڑا تیز تھا، وہ کوئی شیعہ لگ رہا تھا، شیعہ تھا، زیدی یا اس طرح کا کوئی آدمی تھا، اور یہ جو تھا مباحث تھا عربی، دونوں اندر بیٹھ کے مناظرہ تھا۔ تو وہ پڑھی جا رہا تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون من صلی علی عند قبری سمیت، وہ جو یمنی تھا، اور یہ پڑھ رہا تھا انک میت و انہم میتون۔ تو وہ یمنی نے اس کو پھنسایا ہوا تھا، یمنی نے کہا کہ ھذا خطاب للکفار لا للنبی، انک میتون خطاب یہ کافروں کو ہے، نبی کو نہیں ہے۔ تو جہاں کافروں کی بات ہے نبی کی بات نہیں ہے۔ تو اب اس پہ بیٹھا تھا، تو ہم جب پہنچے تو میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ گیا، ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر، میں درمیان میں نے بھی گفتگو شروع کر دی آپس میں، تو وہ اب دونوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ تو پتہ نہیں میرا خیال ہے شاہ صاحب نے ریکارڈ کی ہے یا نہیں کی، وہ گفتگو بڑی زبردست ہے، میں نے تقریباً 20 آیات پڑھی، اور اس کو جو انک میت کہہ رہا تھا وہ، اور الانبیاء احیاء من صلی، ساری بات کی، ایسا چپ ہو گیا وہ یمنی، سنتا رہا بالکل حیران ہو کے، اور وہ سعودی بھی سنتا رہا، دونوں سنتے رہے۔ آخر پہ جو یمنی تھا وہ کہتے صدقتا یا شیخ، صدقتا، بس اتنی کر کے کیا۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ قرآن جب میں نے شروع کیا دونوں چپ ہو گئے۔ اب بھی عربیوں کی یہ خاصیت ہے، قرآن شروع کرو گے چپ۔ ایک شیخ تھا تو اس نے، ہم نے جانا تھا باہر تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، تو وہ کہتا ہے کہ زور کی نماز ہم نے پڑھی تو اس نے کہا عصر بھی پڑھ لیں۔ میں کیوں لیما؟ اس نے فوراً ترمذی کی حدیث پڑھی کہ آپ نے 2 نمازوں کو جمع کیا من غیر عذر مطر۔ ہاں کہ اچھا، میں نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سن کے تھوڑا چپ ہو گیا، کہتے ٹھیک ہے روح چلو جی۔ تو یہ ان لوگوں کی اب بھی ہے خصوصیت، قرآن پڑھو بالکل خاموش ہو جاتے، بہت خاموش ہوتے۔ ہاں بھائی، تو آثار اب بھی موجود ہیں، اس وقت بھی، آج کے بھی ثمود کے بھی۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تحقیق سامنے ہے تمہارے ان کے مساکن۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کیا تھا واسطے ان کے شیطان نے ان کے اعمال۔ اعمال سے مراد کیا ہے؟ عبادتہم لغیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت اور شور و پکار، پس روک دیا تھا ان کو ان السبیل، راستہ سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور تھے عقل والے، ہوشیار تھے، یعنی تھے تو سمجھدار، لیکن صدہم عن السبیل، شیطان نے انہیں چکر غلط پہ ڈال دیا،
تھے وہ سمجھدار اور سمجھنے بوجھنے والے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، یہ متعلق ہے دعویٰ ثانی کے۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ دشمن تباہ و برباد ہوگا۔ فرمایا موحد و ڈٹ کے رہو، مسئلہ بیان کرتے رہو، تمہارے دشمن ناکام ہوں گے۔ قارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس موسیٰ ساتھ روشن دلائل کے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، فَاسْتَكْبَرُوا عَنِ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَاتِ، بڑے بنے ایمان قبول کرنے سے اور اطاعت سے، فی الارض زمین میں، وما کانوا، یہ ثمرہ استکبار ہے، بڑے بنے، وما کانوا سابقین، اور نہیں تھے بھاگنے والے، نہیں تھے بھاگنے والے، بھاگ نہیں سکتے تھے۔ فَكُلًّا، یہ تفصیل اجمال ہے، سب کی اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی توحید کے دشمن تھے ہم نے سب کو برباد کیا، تم بھی مومنوں پک جاؤ اور پکے رہو مسئلہ پہ، تمہارے دشمن ایک ایک برباد ہوں گے۔ اسی طرح ہوا۔ کتنا مزہ آیا ہوگا جب ابو جہل کے امیہ کے سینے پہ بلال چڑھ کے بیٹھا ہوگا، ابو جہل کے سینے پہ عبداللہ ابن مسعود چڑھ کے بیٹھے تھے، اور سارے کافر سردار نیچے، اور جن غلاموں کو مارتے تھے وہ ان کے سینوں پر تھے۔ بدر کے میدان میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو پکڑا ہم نے اس کے ذنب۔ یہاں ذنب کیا تھا؟ یہی شرک والا گناہ اور شرک والا کرتوت، بے ذنبہ ہی۔ ہم ریبنڈ میں تھے، ایک بزرگ نے بیان فرمایا، ہمیں تو ریبنڈ کے بڑے شرف حاصل ہیں، ایسے تو نہیں، ہم تو حاجی صاحب کے خاص کمرے کے بھی مہمان بنے ہیں، خاص کمرہ جو اوپر حاجی صاحب کا، وہاں جہاں حاجی صاحب کے خاص کمرے میں جائے وہ حاجی صاحب کا صحابی ہے۔ تو ریبنڈ والوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں شرف صحبت حاصل ہے، ہم بھی صحابی ہیں حاجی صاحب کے۔ تو حاجی صاحب کے پاؤں بھی دبائے، اور سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اچھا، تو بزرگ بیان کر رہے تھے اللہ نے جتنی قوموں کو تباہ کیا شرک کی وجہ سے نہیں کیا، ظلم کی وجہ سے کیا، شرک کی وجہ سے نہیں کیا، ظلم کی وجہ سے۔ اس پہ گھنٹہ بیان ہوگا۔ شرک کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، عذاب ہمیشہ ظلم کی وجہ سے آتا ہے۔ اور پوچھے ہوئے شرک سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ایسے یہ الو بناتی ہیں لوگوں کو میٹھی میٹھی آوازوں میں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کون سا گناہ تھا؟ یہی شرک والا گناہ تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، بعد ان میں سے وہ ہیں کہ بھیجا ہم نے، چھوڑا ہم نے ان پر حاسباً۔ حاسباً کی تفصیل ابھی گزر گئی۔ وہ حاسب کیا تھا؟ قوم لوط والا، اس پہ جو عذاب آیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعد ان میں سے وہ ہیں جن کو سیاح نے، آباد نے لے لیا، اور نعرہ جبریلی نے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعد ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے دھنسا دیا ان کو زمین میں، جیسے قارون وغیرہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعد ان میں سے وہ ہیں
ہیں کہ غرق کر دیا ہم نے فرعون حامان وغیرہ، یہ سب کو تباہ کیا۔ فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم، اور نہیں ہے اللہ کے ظلم کرتا ان پہ، بلاکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے۔ کیا ظلم تھا بھائی؟ بالاشراک، امام خازن نے لکھا کیا جرم تھا؟ بالاشراک، شرک والا جرم تھا۔ بس ختم، سوال کا جواب آ گیا اور دعوی ثانی کی تکمیل ہو گئی۔ حاصل کیا نکلا؟ قوم لوط کو دیکھ لو، قارون فرعون حامان کو دیکھ لو، اور پہلی قوم صالح کو دیکھ، آل سمود کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو۔ یہ ساری قومیں حق کے جب مقابل آئیں تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح تمہارے دشمن بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے۔ تمہارا کام ہے ڈٹ جانا اور پکے ہو جانا۔ جب ڈٹ جاؤ گے تو اللہ کی نصرت آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی۔ ختم یہ مضمون، دونوں مضمون آ گئے۔ امتحان آئیں گے، پکا رہنا ہے، دشمن تباہ ہوں گے، تماشا دیکھو گے۔ یہ ساری صورت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آ رہا ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے امتحان آنے تھے یا آئیں گے۔ کیوں امتحان آئیں گے؟ میٹھی میٹھی توحید بیان کرنے سے کوئی امتحان سے امتحان نہیں۔ میٹھی میٹھی توحید، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق، اس پہ کوئی امتحان نہیں آئے گا۔ ذرا بھی زیادہ امتحان آیا تو کبھی سالن خراب ہو جائے گی یا لیٹرین بند ہو جائے گی۔ اس سے اوپر امتحان کوئی نہیں آنے لگا۔ بد ہضمی کا امتحان آ سکتا ہے، زیادہ کھایا پھر سویا، کیلولا بھی ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، خر 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 لگے، پھر اثر کے بعد گشت ہوتی ہے۔ وہ گشت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ دوپہر کا کھانا ہضم ہو جائے۔ وہ پوری گلیوں میں پھرا جاتا ہے، ادھر گیا ادھر گیا، تھوڑا پھر ٹر کے آیا، اب وہ کھانا شانا ہضم ہے۔ پھر جو عشاء کے بعد ماشاءاللہ کھانا ہوتا ہے 6 7 روٹیاں، زبردست مزہ کرتے ہیں۔ اور جو ساتھی گاشت پہ نہیں جاتا، ذکر کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس صبح اس کھانے سے معروم ہوتے ہیں۔ اور جو ساتھی گاشت کر کے آتے ہیں وہ جب کھانا کھائیں، سبحان اللہ، زبردست نعمت من سلوہ کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر معمولات کیا ہیں؟ آرام سے بھائی ساتھی سو جائیں۔ عشاء کے بعد پھر خر 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 شروع ہے، باتیں کرنا منع ہے۔ اور رات کو تہجد پہ جو اٹھے نا، خیال یہ کرنا ہے کہ جو سویا شاید یہ پڑھ کے سویا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی کہ اس نے تہجد نہیں پڑھی۔ اگر کسی کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے بھئی سب ساتھی سوئے ہوئے ہیں، تو وہ یوں خیال کرے کہ بھئی یہ جو ساتھی ہیں یہ تہجد پڑھ کے سوئے۔ تمہیں کوئی پتہ شتہ نہیں ہے، سارے پڑھ کے سوئے، بس بدگمانی نہیں کرنی۔ ظن المومنین خیرا، تہجد پڑھ کے سوئے۔ صبح اٹھو جی، پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ناشتہ، پھر ڈیوٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مجاہدین بارڈر پہ اب جائیں گے، اور وہ کیا آلو مٹر کاٹنے ہیں جی۔ آلو سے جنگ کون کرے گا، مٹر سے جنگ کون کرے گا؟ اور پھر مجاہدین کے لیے نئی کمک آئے گی، علاقے سے نصرت کرنے والے مجاہدین پہنچیں گے، تو وہ کون ہے جی؟ نصرت ہو رہی ہے کہ تازہ دم دستے آ رہے ہیں۔ وہ پرانے دستے ذرا پرانے ہو گئے، اب تازہ دم آ رہے ہیں۔ وہ دستے بیٹھیں گے اور سیدھا دسترخوان پہ حملہ ہوگا، اور زبردست لڑائی کے بعد اب دسترخوان خالی، اب جناب پھر تیاری۔ اور یہ جب ہم مسواک کرتے ہیں نا، امریکہ یوں یوں ہوتا ہے اور برطانیہ یوں یوں ہوتا ہے، اور اس تنجے سے تو پورے دنیا ہل جاتی ہے۔
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ہم تو آپ کے بالکل بات رہے، ہم تو ایسے آپ کے مداح ہیں، آپ ایسے ناراض ہوتی یا بتاؤ یہ باتیں نہیں ہوتی؟ اچھا سارا جہاد والا مٹیریل کہاں لگا ہوا ہے؟ اپنی دعوت پہ۔ بالکل نبی پاک کے جو دستے جاتے ان کی نصرت ہوتی، پھر تازہ دم دستے جاتے اور پھر وہاں پورا نظام ہوتا، کوئی زخمیوں کو سنبھالنے والا، کوئی فلاں، تو ادھر سارے آلو مٹر ٹماٹر جتنی چیزیں ہیں ماشاءاللہ جہاد کا مجاہدین پورے ہر وقت تیار ہے، ہما وقت تیار ہے اور لڑائی کے لیے تیار ہے، اور پورا جہاد کا نعم بدل بنائے۔ اور باقی نظام کی بات نہیں کرنی، کیونکہ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو۔ بھائی جب سارے اپنے آپ صحیح ہو گئے تو انہیں نظام کی پھر ضرورت کیا ہے؟ نظام تو ہے لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے، نہیں اپنی فکر کرے اپنی۔ تو پھر اپنی فکر کرنی ہے تو باہر کیوں نکلا ہے؟ زنانی سے شروع کرنا، باہر اتنا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر تیرا صحیح ہے، سارے سامری کا بچڑا ہے۔ ہاں بھائی دیکھو کس پہ امتحان آئے گا؟ اس توحید پر نہیں، آؤ کس توحید پہ امتحان ہے؟